کبھی بھی پھول کی پکڑی پر جا کر نہیں گئے. پھول کی پکڑی پر گرد پڑی ہوئی نظر نہیں آتی. کیا اللہ کا سسٹم ہے کہ اس پر حفاظت کی ہے. پھول کی پتی پر گرد نہیں ہوتی. تو کسی کے لیے کچھ بھی نہیں، ہر کسی کے لیے مطلب یہ کہ گلاب کا پھول اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے. اللہ کی معرفت کتنا عظیم ہے وہ رب جس نے اللہ رب العزت نے ایسا کارخانہ بنا دیا. نہ بھٹی لگی، نہ بلڈنگ بنی، نہ آدمی آئے، نہ لیبر لگی. اللہ اور یہیں کو گلاب لگا دیا اور یہیں کو برابر میں آپ نے چکیلی کا لگا دیا. اس کا رنگ الگ، اس کا رنگ الگ، اس کی خوشبو الگ، اس کی خوشبو الگ، اس کا مزہ الگ، اس کا مزہ الگ. کوئی دن میں مہکے، کوئی رات میں مہکے، رات کی رانی خوشبوئیں الگ. اللہ میرے بزرگوں، جسے پہچاننا ہے وہ اسی سے پہچان لیتا ہے کہ خدا کہاں ہے. دیکھا کہ خدا پھول میں بھی ہے، خدا چمیلی میں بھی ہے، خدا کا نور جو ہے وہ گلاب میں بھی ہے، وہ آم کے رس میں بھی ہے، وہ سیب کے مٹھاس میں بھی ہے، وہ انار کے دانوں میں بھی ہے، وہ دودھ کے قطروں میں بھی ہے، اس دودھ میں چھپے ہوئے گھی کے اندر بھی ہے، اور گھی کے اندر سے مہکتی ہوئی خوشبو کے اندر بھی ہے. کہاں سے آ رہا ہے سب کچھ؟ بھینس نے پرال کھائی، رسین کھائی اور اس نے دودھ کیا. دودھ کا رنگ الگ، خون بنا، خون کا رنگ الگ، دودھ بنا، اس کا رنگ الگ. پھر دودھ میں سے کبھی دہی بنی اور کبھی دہی میں سے گھی نکلا. گھی کا ذائقہ الگ، اس کی خوشبو الگ، اس کی عمر الگ ہے. اب گھی کہاں ہے؟ دودھ میں. جگدیش طرح نہیں لیکن ہے. ایک وہ قصہ سا یاد آیا کہ اورنگزیب ایک بادشاہ ہوئے ہیں، بہت بڑے بادشاہ، بہت بڑے عالم بھی تھے، بہت بڑے عالم بھی تھے اور بہت بڑے ظاہر عالم بھی تھے اور بادشاہ تھے. پورے ہندوستان پر انہوں نے حکومت کی اور 50 سال ہو گئے. اورنگزیب اور شاہی خان خزانے سے کچھ نہیں لیا. ٹوپیاں بناتے تھے، ان ٹوپیوں سے جو آمدنی ہوتی تھی اس سے کھاتے. ان کی ایک لڑکی تھی، وہ بہت خوبصورت بھی تھی، پڑھایا لکھایا، اس سے بہت قابل بنا. وہ بہت قابل ہو گئی. جناب ہوا ہے کہ پہلے زمانے میں شعر و شاعری کا چرچا تھا. ایران کے بادشاہ سے ان کے رشتے داری بھی تھی، کیونکہ ہمایوں کے ان کا بڑا دادا پردادا لگتا ہے. اورنگزیب کے والد تھے شاہجہاں، شاہجہاں کے والد تھے جہانگیر، جہانگیر کے والد تھے اکبر، اکبر کے والد تھے ہمایوں. تو ہمایوں جو ہیں وہ بابر کے لڑکے تھے اور وہ بہائے گئے تھے ایران کے بادشاہ سے. اور وہاں کی مطلب اس کا جو ہے کہ نواب سے ننیال رہتا تھا. ایران کے خاندان سے ان کا اپنا تعلق تھا، رشتے داری. تو وہاں ایک وہاں کے جو بادشاہ تھے ایران کے، وہاں ایک بہت بڑے شاعر تھے. تو انہوں نے وہ شاعری کرتے ہوئے انہوں نے ایک شعر کہا. ہر شعر میں 2 مصرے ہوتے ہیں، شعر کے 2 حصے ہوتے ہیں. تو ایک حصے کو مصرع کہتے ہیں. اگر 2 حصے نہ ملیں تو وہ شعر مکمل نہیں ہوتا. تو ایک مصرع تو ان سے ہو گیا بڑا خوبصورت، لیکن دوسرا نہیں. وہ یہ تھا
کمدیدہ موجود بادشاہ زبان کا شعر تھا. درے ابلم کسے کمدیدہ موجود کہ چت کمرے رنگ کا سرمئی رنگ کا موتی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا. یعنی سرمئی رنگ کا موتی نہیں ہوتا، لال پیلے ہرے ایسے سرمئی رنگ کا موتی نہیں دیکھا کسی نے. درے ابلم کسے کمدیدہ موجود، اور اگر ہوگا بھی ایسا موتی تو بہت قیمتی ہوگا، نایاب ہوگا. تو اب اس شعر کا دوسرا مصرع نہیں بن رہا تھا. تو انہوں نے یہاں اورنگزیب کے یہاں کہلوا دیا تمہارے یہاں کوئی شاعر ہو تو ہم جب جانے اس کا دوسرا مصرع لگا. تو انہوں نے مشورہ سا بھی کیا، کسی نے یہاں بھی بنا بیٹھے ہوئے تھے، فکر مند تھے کہ بیٹی آگی کپا جان کیا بات ہے. تو انہوں نے کہا ایسی کی بات ہے. وہ شاعر نے وہ کہا کہ اگر تمہارے یہاں تو قابل آدمی ہے تو اس کا دوسرا مصرع بات بھیجو. تو لڑکی اس قدر زبردست قابل تھی، اس نے کہا ابا جان یہ تو مشکل کام ہے. اس نے فوراً کہا درے ابلم کسے کمدیدہ موجود مگر اشک بتانے سرما آلود. مگر اشک بتانے سرما آلود کہ کوئی معشوقہ کسی کی محبوبہ سرما لگا لے، اور سرما لگانے کی وجہ سے بعض دفعہ آنکھ ٹپک جاتا ہے، تو وہ جو آنکھ ٹپک جاتا ہے اس کا رنگ سرمئی رنگ کا ہو جاتا ہے. اور معشوق کے آنکھ سے نکلا ہوا آنسو بھی تو موتی ہی ہے. مگر اشک بتانے سرما آلود کہ محبوب ہو کسی کا، محبوب نے سرما لگایا ہو اور سرما لگانے کی وجہ سے اس کا جو ہے آنسو ٹپک گیا ہو، تو اس آنسو کا جو ہوگا وہ رنگ ہوگا وہ سرمئی رنگ کا ہوگا. تو وہ جو ہے وہ بھی موتی ہے، وہ بھی موتی. تو مصرع لگ گیا، بہت خوبصورت. وہاں تک دھیان بھی نہیں جا رہا تھا کہ آنکھ کا آنسو کو اس نے موتی بنا دیا.